ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا، ہم نے بارڈر کو بھی بند کر دیا، اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر حملے کس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے سچویشن ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے کشیدہ، بلکہ انتہائی کشیدہ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی ہے جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ گیا، ٹی ٹی پی کا نام جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں صرف ملا ہیبت اللہ، جنہیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا فتویٰ ہمیں چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں، یہ کرنے والے دہشت گرد ہیں اور فتنۃ الخوارج ہیں۔ سلیپر سیل کسے کہتے ہیں؟ وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں اس کی معمول کی سرگرمیاں بالکل عام لوگوں کی طرح، وہ بنیادی طور پہ سہولت کاری کرتے ہیں کہ اگر دہشت گردی کی کوئی کارروائی کرنی ہے، جو دہشت گرد کارروائی کرنے آ رہے ہیں ان کی رہائش کا انتظام، ان کے لیے ریکی کا انتظام اور انہیں اس ٹارگٹ کے نزدیک ترین پہنچانے میں ان کی مدد کرنا۔ جب ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو سے بھی نپٹا جائے گا، تو وہ بنیادی طور پہ یہی سہولت کار ہوتے ہیں۔ سلیپر سیلز ہی بنیادی طور پہ سہولت کاری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نے اپنی سرحدیں بند کر رکھی ہیں اور افغانستان کے ساتھ تجارت معطل کر رکھی ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر حملے کس طریقے سے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی سہولت کاری کون کرتا ہے؟ در اندازی مختلف مواقعوں پہ اگر ہوتی ہے تو سہولت کاری تو یہاں سے ہو رہی ہے، وہ سہولت کاری کرنے والے کون ہیں؟ جب اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں، کالعدم تنظیموں کے جو روابط کار ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ سلیپنگ سیلز کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ سلیپر کون ہوتے ہیں جو بڑا لمبا عرصہ ایک عام شہری کی طرح آپ کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے، اور جب کسی جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہوگا تو وہ سلیپنگ سیل یا وہ سلیپرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہائبرنیشن کے موڈ میں گئے ہوئے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی اصل شکل میں آتے ہیں، اپنے اصل کام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور تخریب کاری کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، اور پھر ملک کے اندر دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں۔ اب جب ایک طرف ہم نے ٹی ٹی پی کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ایک طرف ہم نے کئی خارجی جو ہیں وہ ہلاک کر دیے، ایک طرف ہم اپنی سرحدیں بھی بند کیے بیٹھے ہیں، اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے؟ ابھی مشکلات کیا ہیں؟ ابھی ہمارے گول کیا ہیں؟ ابھی ہم کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اور ابھی کون سی خبریں منظر عام کے اوپر آ رہی ہیں؟ کن سلیپر سیلز نے اس وقت متحرک ہو کے سہولت کاری کی ہے اور کن جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کی باتیں ہوئی ہیں؟ یہ سلیپرز پیسہ کتنا لیتے ہیں؟ یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کس روپ کے اندر گزارتے ہیں؟ اور کون سی شاہانہ یا عامیانہ ان کی زندگی ہوتی ہے؟ اسی کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے ساتھ جناب طارق حبیب موجود ہیں۔ طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طارق بھائی، عامیانہ سا سوال یہ ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا، ہم نے ان کے کارندوں کو بھی نشانہ بنایا، ہم نے بارڈر کو بھی بند کر دیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہماری سرحد جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے وہ بڑی بے ترتیب سرحد ہے۔ بہت کم ممالک کے اندر ایسا ہے کہ اس طرح کی کوئی سرحد موجود ہو، در اندازی روکی نہیں جا سکتی، لیکن سہولت کاری تو ان کی یہاں سے ہو رہی ہے نا، تو وہ سہولت کاری کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ جی یاسر بھی دیکھیں، ہماری جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے وہ تقریباً 2600 کلومیٹر زائد کی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ اتنی طویل سرحد کو روکنا کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے روکنا کہ وہاں سے در اندازی نہ ہو سکے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ کئی دفعہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، پورے سرویز کیے جا چکے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مکمل طور پہ روکنے کی کوشش کی جائے تو بہت زیادہ خطیر رقم درکار ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ کچھ اقدامات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے در اندازی کم ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے سچویشن ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے کشیدہ، بلکہ انتہائی کشیدہ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی ہے جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے۔ حال ہی میں سعودیہ میں بھی مذاکرات ہوئے اور وہ بھی صرف اور صرف افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔
پاکستان کی جانب سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کی ضمانت دیں۔ پاکستان نے سعودیہ کی یہ بات بھی تسلیم کی کہ اگر جو ہے وہ یہ ضمانت طالبان دے دیتے ہیں تو ہم جو تجارتی روابط ہیں انہیں دوبارہ بحال کر دیتے ہیں، لیکن افغان طالبان یہ ضمانت دیے بغیر روابط بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہی ٹیکٹس جو وہ استنبول میں یوز کر رہے تھے، وہی ٹیکٹس جو وہ دوحہ میں یوز کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک تیسرے ملک کی سی بھی جو ہے اسے بھی ناکام کر دیا، اور بادی نظر میں وہ دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، بند ہو چکا۔ لیکن ایک چیز ہے ابھی کہ یہ ان تمام اقدامات نے، ان تمام جو ابھی سچویشن بنی ہے کہ ایک ایک کر کے تمام دوست ممالک افغان طالبان اور افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آئسولیٹ جو ہے وہ افغانستان آئسولیشن میں جا چکا ہے اس وقت۔ تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی، تو اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک نئے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ہم ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ جرنلسٹ دوست ہیں ان سے جو روابط ہیں، تو جس طریقے سے یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ وہاں پر افغان طالبان جو تھے وہ جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی، جو انہوں نے آرگنائزیشنل سٹرکچر بنایا تھا، اب اس کو یہ اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جب ٹی ٹی پی پاکستان میں سرگرم تھی تو یہ مختلف گروپس میں بٹی ہوئی تھی۔ ان کے تقریباً جو ہے وہ 50 سے 60 کے قریب چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، جو مختلف جگہوں پر قبائلی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، اور پھر جو ہے وہ مطلب پاکستان کے دیگر حصوں سے جو لوگ وہاں جاتے تھے ان کے گروپس الگ بنائے جاتے تھے، اور انہیں مجموعے کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ پنجابی طالبان کا مجموعہ ہے، یہ ازبک مجموعہ ہے، یہ چیچن مجموعہ ہے، مجموعے کا لفظ یوز کیا جاتا تھا وہاں پہ۔ اب سچویشن یہ ہوئی کہ جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد جیلیں کھول دی گئیں۔ جو امریکہ اور اس وقت کی افغان گورنمنٹ نے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پکڑے تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام مولوی فقیر محمد باجوڑی کا تھا، اور دوسرا جو بڑا نام تھا وہ تھا مفتی خالد بلتی کا، یہ دو لوگ پکڑے تھے۔ یہ دو لوگ جو ہے وہ انہوں نے جب ٹیک اوور کیا 2013 اور 2013 میں جو ہے وہ مولوی فقیر محمد گرفتار ہوئے، 2015 میں مفتی جو خالد تھا وہ گرفتار ہوا، لیکن جیسے ہی طالبان نے ٹیک اوور کیا ان لوگوں کو رہا کر دیا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ وہاں سے رہا ہوئے، اور رہا ہونے کے بعد ایک بڑے مجمع سے کنڑ میں مولوی فقیر محمد باجوڑی نے خطاب کیا، اور اس میں اعلانیہ طور پر، یعنی افغان طالبان ٹیک اوور کر چکے ہیں، ان کی حکومت کے دور میں وہ اعلانیہ طور پر وہاں پہ جو دہشت گرد جمع کیا، جو مجمع وہاں جمع کیا، ان کو جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف حملوں کی دعوت دے رہا ہے، اور ان حملوں کا اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کارروائیاں شروع کریں گے۔ اور جس طرح افغان طالبان، یہ اس وقت کی بات ہے جب طالبان دنیا کو یہ باور کروا رہے تھے کہ ہماری زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ایگزیکٹلی۔ تو وہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ باقاعدہ وہاں سے اعلانات شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ جو فرسٹ اسٹیپ پہ انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ یہ دوبارہ سرگرم ہوئے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم ٹویٹرز پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، سابقہ ٹویٹر پہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو چیک کر رہے ہوتے تھے، تو یہ دعوت دے رہے ہوتے تھے مختلف گروپس کو کہ ٹی ٹی پی کی امبریلا میں آ جائیں اور سب متحد ہو جائیں۔ تو اس وقت جو اطلاعات ہمارے پاس آئیں ان کے مطابق ان کے جو گروپس تھے وہ تمام گروپس ٹی ٹی پی کے تحت آنا شروع ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو 2021 میں 21 گروپ جو تھے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملے، 2022 میں 12 گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملے، چھوٹے چھوٹے گروپس جو مختلف جو ہے وہ مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی قبائلی سردار ہے اس نے اپنا گروپ بنا لیا، وہ لوٹ مار بھی مچاتا تھا، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مذہبی کہہ کے قبائلی ہمارے جو علاقے ہیں وہاں پر طالبان کا جو ہے وہ حامی بھی قرار دیا جاتا تھا۔ 2023 میں 8 گروپ شامل ہوئے۔ اب یہ جو گروپس تھے اس وقت شامل ہوئے، اور انہوں نے تمام نے ایک جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی شکل اختیار کر لی، اور سب ٹی ٹی پی کی کمانڈ میں آ گئے۔ یہاں پہ ایک اور چیز
جو ہے وہ آتی ہے کہ وہاں پر جو اختلافات کمانڈ کی صورت میں ہوئے ان اختلافات کے نتیجے میں وہاں سے یہ جو جماعت الاحرار تھی یہ وہاں سے پیدا ہوئی، یہ دھڑا الگ ہوا اور یہ داعش کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں معاملات یہ ہوئے کہ یہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے یہ سلیپر سیلز کی صورت میں قبائلی علاقوں میں ایکٹیو ہو گئے، یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں ایکٹیو ہو گئے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی نے کی ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان تھا، بلوچستان میں، لیکن ایک بار ذرا عوام کو پہلے سمجھا دیں، ہم سلیپر سیل کسے کہتے ہیں، یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گزارتا ہے، ذرا اس کی روزمرہ کے اوقات جو ہیں وہ ذرا ڈسکرائب کر دیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یاسر بھی، جو سلیپر سیل ہوتا ہے اور جو سلیپر سیل میں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں یا ان کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ عام طور پہ بالکل عام لوگوں کی طرح وائٹ کالرز جابز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ یونیورسٹی جا رہے ہیں اور وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں اس کی معمول کی سرگرمیاں بالکل عام لوگوں کی طرح اسی طرح جاری ہوتی ہیں۔ اگر اوپر سے جو ہے وہ کوئی ہدایت آتی ہے، یعنی ان کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کی جانب سے کوئی ہدایت آتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے، وہ بنیادی طور پہ سہولت کاری کرتے ہیں کہ اگر دہشت گردی کی کوئی کارروائی کرنی ہے جس کے احکامات آئے ہیں ہائی کمان کی طرف سے، تو وہ اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ انتظامات یہ کرتے ہیں کہ جو دہشت گرد کارروائی کرنے آ رہے ہیں ان کی رہائش کا انتظام، ان کے لیے موومنٹ کا انتظام، ان کی کنوینس کا انتظام، ان کے لیے ریکی کا انتظام، ان کے لیے جو گراؤنڈ پر ہیلپ درکار ہے وہ تمام ہیلپ انہیں فراہم کرنا اور انہیں اس ٹارگٹ کے نزدیک ترین پہنچانے میں ان کی مدد کرنا۔ خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جس نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ باہر سے آیا ہے تو شناخت نہ ہو سکے، اس لیے اس کو پہنچانے والا مقامی ہے، اس کو پہنچانے والا مقامی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر وہ دہشت گرد جو کارروائی کرنے آیا ہے اگر یہ سارے کام اسے کرنے پڑ جائیں تو یقینی طور پہ وہ باہر سے آیا ہے، وہ افغانی ہے، پہچانا بھی جائے گا اور کئی ایسے مقامات ہوں گے جہاں پہ وہ موو نہیں کر سکے گا، اس کی موومنٹ اس طرح آسان نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر سلیپر سیلز قائم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان سلیپر سیلز کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، یہ بھرتی کے کام میں، یعنی ان دہشت گرد گروہوں میں بھرتی کے لیے بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ لوگوں کو چھانٹتے ہیں، یہ انہیں دیکھتے ہیں کہ کون فرد جو ہے وہ کس حد تک قائل ہو سکتا ہے، کس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کون جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کی طرف راغب ہے اور اسے جلدی کیچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بھرتی کے پروسیس کو بھی تیز کرتے ہیں اور یہ آئیڈیولوجیکل ان کے قریب ہوتے ہیں یا پھر یہ اپنے کام کا معاوضہ وصول کرتے ہیں؟ دیکھیں، معاوضہ جو ہے وہ جو یہ دہشت گرد ٹولہ ہے ٹی ٹی پی کا، معاوضہ تو انہیں مل رہا ہوتا ہے، ان کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، انہیں غیر ملکی ایجنسیاں بھی فنڈ کر رہی ہوتی ہیں، ان کا اپنا بھی سسٹم بنا ہوتا ہے، بھتے کی رقم، ڈکیتیوں کی رقم، چوری کی رقم، اغوا برائے تاوان کی رقم، یہ سارا ان کا جو ہے وہ اسی طریقے سے سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو ان کے آگے سلیپر سیلز ہوتے ہیں ان سلیپر سیلز کو بھی ایکٹیو ہونے کے لیے اور جو وہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رقم درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے جب دہشت گرد کو اگر کنوینس فراہم کرنی ہے تو لازم بات ہے وہ گاڑی کہیں سے لینی ہے، اور پھر اگر وہ گاڑی کارروائی میں استعمال ہونی ہے، جیسے ہمارے پاس ہمارے جو ادارے ہیں CC اور دیگر جو ان ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ آئے روز دیکھتے رہتے ہیں کہ گاڑی چند روز قبل چھینی گئی تھی یا کچھ دیر پہلے چھینی گئی تھی، تو وہ گاڑیوں کے ارینجمنٹس بھی یہی کر کے دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جی اس گاڑی کو چھینا جائے، اس کی جو ہے وہ کی مکمل ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا آسان ہے۔ اچھا، یعنی ہم جنہیں سلیپر سیلز کہتے ہیں وہ ان کے لیے کور ایسٹ ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، وہ ان کے لیے ایسٹس ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے انتہائی ہیلپ فل ہوتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سلیپر سیلز کے بغیر یہ موو نہیں کر سکتے، یہ کاروائی اتنی کامیاب طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہ ان کی گاڑی کی کنجی ہیں، اور جب ہمارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو سے بھی نپٹا جائے گا، تو وہ بنیادی طور پہ یہی سہولت کار ہوتے ہیں، سلیپر سیلز ہی بنیادی طور پہ سہولت کاری کرتے ہیں۔
ٹھیک. تو یہ اچھا، یہ پھر اگر خاموش ہو جائیں، یعنی اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ جب اداروں نے کارروائی کی قبائلی علاقوں میں اور وہاں سے جو ہے وہ افغانستان کی طرف دہشت گرد فرار ہو گئے TTP کے، آپ دیکھیں اس کے بعد چند سال ایسے گزرے کہ مکمل طور پہ سکون ہو گیا تھا. اس وقت بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ سکون جو ہے یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بالکل زیرو ہو چکا ہے یہاں پہ ٹیررزم، کیونکہ سلیپر سیلز ختم نہیں ہوئے تھے، سلیپر سیلز خاموش ہو گئے تھے. جو لوگ اب ان سلیپر سیلز میں ایکٹیو تھے وہ اپنی نارمل روٹین جاری رکھے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی ابھی TTP دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے تو وہ سارے سلیپر سیلز بھی ساتھ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں. یعنی TTP میں شامل وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، انہوں نے جو ان کے روابط تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، ان کو ساتھ دوبارہ سر کر دیا ہے. تو وہ جو ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ جو ہم یاسر اس پہ بات کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ اسی طرح بلوچستان میں بھی، اچھا اس میں ایک پہلو اور یہ ہے کہ TTP کے ساتھ تو جو دہشت گرد ہیں سو ہیں، ایک اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو یہاں سے افغان طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ شامل ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑی، اور اس کے بعد ان میں سے لوگ جو واپس اپنی نارمل لائف میں آئے، شامل ہوئے، وہ ہو گئے. لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں جو وہاں سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ TTP میں شامل ہو گئے. ان میں جو ہم نے جب اسے دیکھا اور بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بلوچستان کے علاقے وہاں سے 4 گروپ شامل ہوئے، اور یہ بڑے معروف گروپ تھے جو بیسیکلی TTA کے ساتھ مل کے امریکہ سے لڑ رہے تھے. ان میں ایک اسلم بلوچ گروپ تھا، مذہب امریکہ سے لڑنے والے یا رشیا وار کے اندر شرکت کرنے والے یہ سارے ایک ہی ہیں؟ نہیں، امریکن جو تھے یہ الگ تھے. اچھا، یہاں سے جو ایک تو سب سے پہلے اگر ہم نے اگر اختراع نکالی گڈ طالبان کی تو وہ تو اس وقت نکلی جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے. تو اس وقت تو ہم گڈ طالبان کہتے تھے، گلبدین حکمت یار کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا تھا. تو ان میں اور ان میں کیا ایرا کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، نظریات کا فرق ہے؟ یہ گڈ والے بیڈ کیوں ہوئے؟ دیکھیں، ایک تو یاسر بھی یہ کہ طالبان رشیا کے دور میں تھے ہی نہیں. رشیا کے بعد جب رشیا کے ٹکڑے ہو گئے، بعد میں جو ہے وہ افغان گورنمنٹ بھی بن گئی، پھر وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. پھر جو ہے جب وہاں پہ بہت زیادہ خانہ جنگی تھی، انتشار تھا، تو یہ طالبان کی جو پیدائش ہے TTA کی، یہ اس وقت ہوئی تھی. تو وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے باقی علاقوں پہ قبضہ کر لیا. تو یہ دیکھیں جو وہاں پہ حکومت آتی ہے، کیونکہ حکمت یار وہاں وزیر اعظم رہے ہیں، جو پہلے گروپس تھے جو رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے، جو روس کے خلاف جہاد کر رہے تھے، وہ تمام گروپس انہوں نے مل کے حکومت بھی بنائی تھی. بعد میں ان میں جنگ ہوئی، بعد میں ان میں جو ہے وہ اختلافات ہوئے، خانہ جنگی ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی تھی، اور اس گورنمنٹ کے پاکستان کے ساتھ ریاست کے تعلقات ریاست کی سطح پر تھے. وہ ایک ریاست کے طور پہ لے کے چل رہے تھے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حکمت یار جو ہے، حکمت یار کا بنیادی طور پہ حکمت یار صاحب کا معاملہ یہ ہے، حزب اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی خیر خواہ رہی ہے، وہ آج بھی پاکستان کی خیر خواہ ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے حزب اسلامی کا کہ وہ واحد گروپ ہے جو آج بھی طالبان کو عوام میں ریزسٹ کر سکتا ہے. وہاں پر جو طالبان بنیادی طور پہ الیکشن نہیں کرواتے اور خائف ہیں، تو وہ حزب اسلامی سے خائف ہیں کہ اگر ہم نے الیکشن کروا دیے تو یہ جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں گے. اور جو حزب اسلامی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے، بہت مضبوط تعلقات اس نے رکھے ہیں. تو اسی وجہ سے طالبان، جو افغان طالبان ہے، یہ اس وقت یہ پتہ استعمال کر رہے ہیں کہ انٹائی پاکستان جو جذبات ہیں ان کو ابھارا جائے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ملایا جائے اور حزب اسلامی سے بھی انہیں دور کیا جائے، تاکہ ان کے پاس جو عوامی قوت جو ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے، وہ عوامی قوت بھی ان کے پاس آ سکے. ٹھیک، اچھا اب بات کو وہیں سے کنٹینیو کیجئے کہ وہ جو لوگ واپس آئے تھے. جی، اب یہ 4 گروپ تھے، انہوں نے بڑی شہرت بھی حاصل کی امریکہ کے خلاف کارروائیوں میں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہے. تو جب یہ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا، طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، تو لازم، اچھا یہ جو طالبان افغانستان تھے، ان کی ایک اور بات یہ تھی کہ یہ جنگ میں تو پاکستانیوں کو ساتھ شامل کر لیتے تھے، پاکستانی پہ اعتبار نہیں کرتے تھے یہ. تو انہوں نے جب امریکہ کے ساتھ
مطلب وہ ان کا ایک یہ تھا کہ وہ پاکستانیوں پہ اعتبار نہیں کرتے. یہ ایک بہت عام جو ہماری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، بلکہ میں جب افغانستان گیا تھا اس وقت بھی جو ہے جو ماضی میں شامل رہ چکے تھے، مطلب وہاں ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ جو ہمیں چیک پوسٹ پہ لوگ روک رہے تھے 2 سال پہلے جب ان کا سال مکمل ہوا تھا، تو ہم چند صحافیوں نے وہاں وزٹ کیا. اب وہ جب ان کو پتہ لگتا تھا ہم پاکستانی ہیں تو وہ چیک پوسٹ والا بتاتا تھا کہ جی میں رحیم یار خان رہ کے آیا ہوں، میں کراچی رہ کے آیا ہوں، میں پشاور رہ کے آیا ہوں. وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم جو ہے مہاجرین کی حیثیت سے پاکستان کے ان شہروں میں رہ چکے ہیں اور پاکستان نے ہماری بہت مدد کی ہے. ان سب کے باوجود جو امریکہ سے لڑ رہے تھے پاکستانی، ان کے اوپر اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ جو 4 گروپ تھے بلوچستان کے، ان کو جب سائڈ پہ کیا گیا کہ بھائی اب ختم ہو گیا معاملہ، اب آپ لوگ جو ہے واپس جائیں، تو یہ واپس آ کے اپنی نارمل لائف گزارنے کے بجائے یہ TTP میں شامل ہو گئے. اور TTP کے میں شامل اس طریقے سے ہوئے کہ بلوچستان کی جانب سے جو افغانستان کے سرحدی صوبے لگتے ہیں، انہوں نے وہاں سے بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دیں. یہ سارے گروپس جو ہے یہ بنیادی طور پہ TTP کے ساتھ شامل ہو کے ایک اتحاد بنا چکے تھے. جو الگ تھے وہ صرف جماعت الاحرار کے لوگ تھے. اب اچھا ہاں، یہ جو ہم بات کر رہے تھے یاسر، اس میں آپ کو ایک میں دلچسپ واقعہ بھی بتاتا ہوں. ایک طالبان کمانڈر تھے، اس کا نام تھا، یہ طالبان افغانستان کے، اس کا نام تھا قاری عثمان. اچھا. کنڑ میں سب سے زیادہ جو طالبان افغانستان کو نقصان پہنچایا وہ پہنچایا گیا داعش کی طرف سے. اس کمانڈر نے اپنے جتھے کے ساتھ مل کے وہاں سے داعش کا خاتمہ کر دیا. طالبان کمانڈ نے اسے اپریشیٹ کیا اور اسے جو ہے وہ گورنر بنا دیا صوبے کا. اچھا. گورنر بنانے کے چند دن بعد ایک پاکستان کے جو ٹرائبل ایریا کے ایک مفتی وزٹ کرتے ہیں لڑکا، تو وہ گورنر صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں. پاکستانی علماء میں کہ 2 یا 3 رکنی مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ وفد تھا، ان سے ملاقات کی اس گورنر نے، اور صرف ان علماء سے ملاقات کرنے کی پاداش میں جو ہے اسے گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا. اس شخص کو جس نے طالبان افغانستان کے جو سب سے بڑا مخالف جسے وہ اپنے کہتے تھے داعش کو، اسے کنڑ سے ختم کیا. صرف ملاقات کے نتیجے میں، صرف ملاقات پہ. تو وہ کسی بھی ایسے فرد کو جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو پاکستان کے لیے ذرا سا بھی نرم گوشہ رکھے وہ پاکستان کی سرحد سے منسلک افغان صوبوں میں وہ کسی ذمہ داری پہ آئے. تو یہ چیزیں اس حد تک جو ہے وہ جو ذمہ داریاں جب وہ تفویض کر رہے تھے تو اس حد تک ان باتوں کا خیال رکھ رہے تھے. اب جو یہ تھی TTP، یہ اپنی ایک امبریلا بنا چکی تھی. اب معاملہ یہ تھا یاسر بھائی کہ یہ جو ابھی سچویشن ہے اس کو اب یہاں تک تو ہم نے بات جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بتائی اور یہ سمجھایا کہ یہ ایک ہو چکا تھا طالبان کے ٹیک اوور کے بعد 22-23 میں. ٹھیک. لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ گیا، TTP کا نام جو ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے. پاکستان نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں صرف ملا ہیبت اللہ، جنہیں یہ TTP کے لوگ بھی اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا فتویٰ ہمیں چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی یہ جو پاکستان میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، یہ کرنے والے دہشت گرد ہیں اور فتنۃ الخوارج ہیں. ٹھیک. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ TTA کا کہ وہ مختلف علماء کا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے فتویٰ لا دیتے ہیں، ان سے فتویٰ لا دیتے ہیں، ان سے فتویٰ. تو پاکستان کی جانب سے واضح کار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملا ہیبت اللہ یہ اعلان کریں. یہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، کہ وہ جو ہے وہ اعلان کریں کہ یہ جو امیر جو ہیں تحریک طالبان افغانستان کے، اس کی جو ہے وہ اعلان کریں اور وہ یہ فتویٰ دیں. تو یہ فتویٰ نہیں آیا. اچھا، اب چونکہ یہ فتویٰ نہیں آیا تو TTP کو سمجھ آ گئی کہ جی ہمیں جو ہے مطلب ایک اچھا ادھر ایک اور چیز مینشن کر دیجیے گا. اس سے پہلے بھی TTA کے کسی دھڑے کی طرف سے یہ فتویٰ آیا تھا کہ جو پاکستان پہ اس طریقے سے عوام پہ حملہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کا کوئی فتویٰ تھا، وہ کس کی طرف سے تھا؟ دیکھیں یہ مختلف لوگوں کی طرف سے آیا ہے. یہ عبدالحکیم حقانی کی طرف سے بھی آیا ہے، جو حقانی لوگ ہیں. یہ 2-3 اور علماء کی طرف سے آیا ہے. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک کے جو علماء ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کے حامی جو علماء ہیں ان کی بات جو ہے وہ دوسرے نہیں مانتے.
اچھا. پھر جو طالبان کا سخت گیر گروپ ہے وہ صرف اور صرف اپنے امیر یعنی امیر ہیبت اللہ کی بات مانتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا. پھر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بھی انہیں ہی اپنا امیر کہتے ہیں, انہیں ہی اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ پہ بیعت ابھی تک نہیں کی ہوئی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. تو اگر وہ منع کرتے ہیں اور اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تو امکان یہ ہے, اور جو مبصرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 90% تک دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ان کے اعلان کرنے میں رکاوٹ کیا آئی ہوئی ہے؟ رکاوٹ یہ آئی ہوئی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ نے جو مذاکرات کرانے کی کوشش کی ثالث بن کر وہ بھی ناکام ہوئے, جو ٹرکی اور قطر نے کروانے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہوئے, ایران کی کوششیں بھی ناکام ہوئی. تو وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے ان گروپس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. اچھا. تو اب یہ چیز جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی سمجھ چکے ہیں, ٹی ٹی پی والے خود بھی سمجھ چکے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے یاسر بھائی کہ ایک تو ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے وہ مل گئی. ٹھیک. اور انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ کہیں بھی اب آزادانہ موو کر سکتے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے, اب ہمیں کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اب تو تیسرے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں. ٹھیک. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیا سلسلہ جو ابھی جو ہم ان کے اکاؤنٹس کو فالو کر رہے تھے اور دیگر جو اس میں یہ ہوا کہ جو پرانے گروپس جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے, ٹی ٹی پی کے امبریلا نیچے آ چکے تھے, وہ اچانک سے نا اپنے اپنے ناموں سے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں. اچھا. تو اس چیز کو جو ہے وہ انہیں کی ضرورت ہے. اب یہ وہ معاملہ وہ سرگرم ادھر ہوئے ہیں پاکستان میں, وہ اس سائڈ پہ بھی سرگرم ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی ہوئے ہیں. یہاں بھی ان کے دیکھیں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں یعنی ان کا جو میڈیا ہے, یعنی سادہ الفاظ میں اگر بتا دیا جائے, وہ جو واپس آئے تھے ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے, پھر جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو کچھ وہاں پہ بھاگ گئے جن کی نشاندہی تھی, کچھ جو نامعلوم تھے وہ پاکستان میں رہ گئے, نامعلوم سلیپر سیل بن چکے ہیں, وہ جو ہیں وہ دہشت گرد بن چکے ہیں جو سرحد کو اس پار ہے. سادہ اگر منظرنامے میں سمجھائیں تو یہی بنتا ہے نا. جی بالکل یہی بنتا ہے. اب جو سچویشن ہے یاسر بھی اس میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ اب یہ گروپس جو ہیں واپس اپنی اس شکل میں آ رہے ہیں. اچھا. انہوں نے یہ کیا کہ ایک ورڈ ہے پشتو کا دلگوئے, یہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے گروپ, لیکن اسے افغان طالبان نے پہلی دفعہ شیڈو گورنمنٹس بنانے کے لیے استعمال کیا تھا, اور اسے بنیادی طور پہ ملٹری یونٹ کے متبادل لفظ کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا. ٹھیک. تو سیم یہی اسٹریٹجی اب جو ہے وہ یہ ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے, یعنی وہی طالبان کی جو اسٹریٹجی تھی طالبان افغان طالبان کی وہی یہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کی, اچھا اس میں انہوں نے کیا تھا کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ جو گروپ کام کرے گا, جو منظر عام پہ رہے گا, وہ 5 سے 7 لوگوں کا ہوگا. ٹھیک. اور جو ٹرائبل ایریا میں جو گروپ کام کرے گا وہ جو ہے 12 سے 15 لوگوں کا ہوگا. اور پھر ان کا دعویٰ جو ہم نے دیکھا کہ جو ان کے پہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے 400 دل ہیں, یعنی شہری ایریا میں 5 سے 7 اور ٹرائبل میں زیادہ, شہری میں زیادہ نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ نہیں دیکھیں وہاں معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ حالات مختلف ہوتے ہیں, کم مختلف ہوتا ہے, انہیں وہاں پہ اپنے لیے یعنی سامنے سے چھپ کے بھی رہنا ہوتا ہے. اچھا. لیکن جو ٹرائبل ایریاز ہیں, مطلب ہمیں اس کی بات کر لیں کہ اگر ٹرائبل ایریا میں آپ گن لے کے گھوم رہے ہیں نارمل بات ہے, وہاں پہ عام فرد بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے گھوم رہا ہوتا ہے. حلیہ اس کی ایکٹیویٹیز وہ وہاں کی ثقافت ہے, وہاں کا رواج ہے, وہاں کے جو ٹوٹل جو ان کا رہن سہن ہے وہ اسی طرح کا ہے. لیکن شہری علاقے میں اگر ہاتھ میں گن لے کے کوئی گھومے گا تو اسے فوری طور پہ ٹارگٹ کر لیا جائے گا, دیکھ لیا جائے گا, شک ہو جائے گا اس پر. ٹھیک. تو یہاں پہ ان کا کام جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی صرف آنے والے دہشت گرد کو سہولت فراہم کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ان کا پورا جو ہے وہ یونٹ قائم کرنا, وہاں رہائش اختیار کرنا, اور وہاں سے پھر آگے شہری علاقوں میں بھیجنا. یعنی وہ ہم اسے چیک پوسٹ کہہ سکتے ہیں, جہاں 10-12 لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ چیک پوسٹ قائم کریں یہاں پہ, جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ دہشت گرد آرام کریں آ کے. ٹھیک. تو یہ ابھی جو ہم کر رہے تھے اس میں نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ انہی چھوٹے چھوٹے گروپس میں کام کرنا شروع کر دیا ہے.
اور اس کی جو ابھی جو مبصرین ہیں اور جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے، اور کہا اس لیے گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے. یہ سورسز کون سے ہیں؟ یعنی یہ ایک چھوٹی بات تو ہے نہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہیں، وہ اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے. یہ ایک بلیم ہے پورا، یعنی چارج شیٹ ہے کہ باقاعدہ طور پہ افغانی حکومت نے ان کو چھوٹ دی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں تو ایک نارمل بات تو ہے کہ بھائی جان اگر یہ کر رہے ہیں تو سرپرستی ان کی ہوگی. کیا اس کے سورسز بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں. دیکھیں اس میں جو ٹی ٹی پی کا اسٹرکچرل چینج آتا ہے آرگنائزیشن میں وہ بالکل واضح طور پہ بیان کر رہا ہے. اور پھر جو ہماری آگے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو بنیادی طور پہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ اب ٹی ٹی پی کا نام نہیں آنا چاہیے. تو ٹی ٹی پی کا نام نہ آئے اس کے لیے طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ وہ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 2021 میں 2022 میں اور 2023 میں جو گروپس ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان کی جو کل تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 40 کے قریب بنتی ہے. اور اگر اس سے پہلے جو شامل ہوئے تھے ان کی بنائیں تو یہ 50 سے 60 کے قریب بنتی ہے. ان سارے گروپس کو یہ کہا گیا ٹی ٹی پی کی قیادت کی جانب سے کہ واپس اصل شکل میں کام کریں. اب اس سے ہوگا یہ کہ خدا نخواستہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اچانک جو ہے وہ ٹی ٹی پی خاموش رہے گی، اور وہ گروپ جو چھوٹا سا ایک گروپ ہے، ایک جتھا ہے، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے گا. تو پھر جب بات ہوگی کہ جی یہ تو ٹی ٹی پی نے کارروائی کی ہے تو آگے سے جو ہے وہ یہ جواز دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ تو ٹی ٹی پی نے آن نہیں کیا، یہ تو یہ نیا گروپ ہے جس نے آن کیا. یہ تو اب ٹی ٹی پی کو بچانے کے لیے ہے کہ کوئی اور اسے ایگزیکٹلی میں یہ لیکن ماضی میں یہ بتائیں کہ ہر بار کوئی حملہ کر کے، ماضی میں تو کارروائیاں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، حملہ کر کے یہ ذمہ داری کیوں قبول کی جاتی ہے؟ اس سے کیا تاثر دینا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ 5-6 گروپس ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یہ خود کھل کے کہہ دے جی ہاں میں نے کیا، جو کرنا ہے کر لو. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ دیکھیں یار اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کو فنڈ فراہم کرتے ہیں انہیں اپنی پرفارمنس شو کرنی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں یہ کارروائی ہم نے کی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ان کے یہاں پہ سلیپر سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پہ وہ جب آگے بھرتی کے لیے نئے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری کارروائیاں تھیں، یہ کارروائیاں ہم کر رہے ہیں، اتنے مضبوط ہم ہیں، اور یہ ہمارے نظریاتی جو ہے وہ مطلب نظریاتی گراؤنڈ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. یہ قبول کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا جو ہے وہ سانحہ ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں. قبول کرنے کے بعد پھر جب وہ کسی سے بھتہ مانگیں گے تو لازم بات ہے ان کا جو خوف پہلے سے بیٹھ چکا ہو. ٹیرر پھیلانا اور ہائرنگ کرنا اور جو ان کے غیر ملکی جو فنڈز آتے ہیں ان فنڈز کو جسٹیفائی کرنا اپنے ان آقاؤں کے سامنے. تو ملٹیپل اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. ذمہ داری اچھا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہی واقعے کی ذمہ داری 3-3 4-4 گروپس قبول کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ مطلب ہر گروپ یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کارروائی میری ہے، اور اگین وہی کہ وہ یہ سارے جو گینز ہیں یہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کارروائی ہم نے. چلیں سم اپ کریں پھر اس کو کہ ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے وہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ گروپس جو ہے یہ دوبارہ ٹکڑوں کی صورت میں ایکٹیو کیے گئے ہیں، اور ان کو اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس تحریک طالبان پاکستان جو مطلب ڈسکس کی جا رہی ہے، جہاں پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو بچانے کے لیے یہ ایک نیا ٹیکٹس ہے جسے شروع کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں توقع بھی یہی ہے، اور ابھی تک ہم دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی کارروائیوں نے ابھی تک وہ ری ایکشن نہیں آنے دیا. بڑی کامیابی سے جو ہے ان کا کاؤنٹر کیا ہے اور ان کی جو ہے گرفت کی ہے.
تو ورنہ جس طرح کے سلیپر سیلز کی جو ہے وہ صحافیوں کے ذریعے اطلاعات آ رہی تھیں اور مختلف دعوے خود یہ کر رہے تھے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، تو اس ٹائم تو ایک افواہ بنا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے۔ تو اب یہ جو نئی چیز وہاں سے سامنے آ رہی ہے، یقینی طور پہ اسے جو ہے وہ ہمارے ادارے انشاءاللہ اسے بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام بنائیں گے۔ ٹھیک، ابھی موجودہ منظرنامے میں ایک طرف ہمارا دشمن ہے جو واضح ہے، دوسری طرف وہ ہیں جو اندر سرایت کر چکے ہیں ناسور کی طرح، ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور اسی ضمن کے اندر ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر امن و سلامتی جو ہے وہ اس دھرتی کا مقدر ہوگی۔ بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔